کیسے ختم کروں گا؟ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ایک کھڑکھڑانے والی چیخ ہوگی جس کی وجہ سے ہم انسانوں کی موت کا اعلان کریں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا ہوگا کیا؟ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ایک کھڑکھڑانے والی آواز ہوگی جس کی وجہ سے ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جب خدا کا سور پھونکا جائے گا ہوگا کیا؟ اذا السماء انشقت، اللہ بندوں سے پوچھتا ہے نادان، اس وقت کو یاد کر جب ہم آسمانوں کو پھاڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستاروں کو بے نور کر کے زمین پہ گرائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کے لمبا کر دیں گے۔ کیسا منظر ہوگا وہ۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو بے نور کر کے گرا دیا جائے گا، ہواؤں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو اللہ اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ اس وقت میں زمین میں زلزلے پیدا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بڑی ہولناک چیز ہوگی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ اکبر، بڑی خطرناک دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کب ڈرو گے؟ قیامت کے آنے کے وقت میں۔ اللہ کہتے ہیں تو اس کی ہولناکی کو کیا جانتا ہے کہ ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو مدہوش پاؤ گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، حالانکہ وہ بے ہوش اور مدہوش نہیں ہوں گے، خدا کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کہ انسانوں کے ہوش اڑ جائیں گے، دیوانوں کی طرح بھاگیں گے۔ اللہ آسمان و زمین کے نظام کو ختم کرے گا، چاند سورج کے نظام کو ختم کرے گا۔ یہ نظر آنے والی دنیا جو ہم کو نظر آ رہی ہے اس کے نظام کو ختم کیا جائے گا۔ ایک وہ دنیا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس کو بھی اللہ ختم کریں گے کہ اللہ کے پاس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور جب پھونکا جا رہا ہوگا، اسرائیل کے فرشتے سب کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوں گے۔ اللہ کے پاس آ کے کہیں گے کہ مولا سارے آسمان ختم، ساری زمینیں ختم، سارے سمندر ختم، سارے پہاڑ ختم، سارے جاندار ختم، کوئی اب تیری کائنات کے اندر زندہ نہیں ہے، بس آپ ہیں، آپ کا عرش ہے، آپ کی کرسی ہے، آپ کے 4 فرشتے ہیں، آپ کے عرش کو اٹھانے والے 8 ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 اٹھائے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے کہ میری طاقت کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے عرش کو اٹھانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان 8 کو بھی موت کے گھاٹ اتارو، 8 کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اسرائیل کہیں گے کہ مولا آپ ہیں، آپ کا عرش ہے، آپ کی کرسی ہے، آپ کے ہم 4 فرشتے ہیں۔ اللہ کہیں گے اسرائیل 4 میں سے 3 کو بھی ہلاک کر دے، موت کے گھاٹ اتار دے۔ جبریل میکائیل اسرافیل کو بھی مار دیں گے، اور پھر اس کے بعد اسرائیل کہیں گے کہ مولا آپ ہیں، آپ کا عرش کرسی ہے، میں ہوں۔ اللہ کہیں گے کہ اسرائیل کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا رب کرسی کا اور عرش کا محتاج ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ میں اتنی طاقت والا ہوں کہ میں لا زمان ہوں، لا مکان ہوں،
میں نظر کسی کو نہیں آتا، میں ہر جگہ موجود ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، میں ہر ایک کا احساس ہوں، سمندر کے قطرے میں میری طاقت بسی ہوئی ہے، ریت کے ذروں میں میری قدرت بسی ہوئی ہے، انسان کے اپنے بدن کے بال کے اندر میں بسا کرتا تھا، مگر انسان دیکھ نہیں پایا، میری قدرت کو سمجھ نہیں پایا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کرسی بھی ختم، عرش بھی ختم، کہ اللہ سے کہیں گے آپ ہیں میں ہوں۔ اللہ پوچھیں گے اسرائیل، آدم سے لے کر اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک تو نے میری مخلوقات کی زندگی کو اجاڑا تھا، آج تیرا رب تجھے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے اسرائیل چیخ ماریں گے، اگر اس وقت میں زمین و آسمان ہوتے، اللہ کی قسم اسرافیل کے سور کی ضرورت نہ پڑتی، اللہ اسرائیل کو بھی موت کے گھاٹ اتاریں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک اکیلا اللہ ہوگا، ساری کائنات کو اللہ اپنے دست قدرت میں لیں گے، آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند سورج ستاروں کو، سیاروں کو، جنت و جہنم کو، فرشتوں کو اور انسانوں کو، جنات کو، ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں لے کر اللہ ان سب کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں گے اور پوچھیں گے بولو لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ بولنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے این الملوک، دنیا کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ جواب تو دو۔ کہا کرتے تھے کہ ہم حاکم ہیں، ہم تخت و تاج کے مالک ہیں، ہماری سلطنت چلے گی، ہمارا راج چلے گا، اللہ نام کی کوئی چیز نعوذ باللہ نہیں ہے۔ جو یہ کہا کرتے تھے کہاں ہیں؟ بولنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ این الملائکہ، جو ہماری تسبیح و تقدیس بیان کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ 3 دفعہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح کہ آج حکومت کس کی ہوگی؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ خود کہیں گے الملک یومئذ للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے اللہ کی حکومت ہوگی۔ ساری حکومتیں ختم، ساری بادشاہیاں ختم، سارا مال ختم، سارے خزانے ختم، ساری طاقتیں ختم، ایک اکیلا اللہ ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ کب تک رہے گا یہ اسی کو علم ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا سب سے پہلے اسرافیل کو پیدا کرے گا۔ اللہ کہے گا کہ اسرافیل دوبارہ سور پھونک دے، ہم نے اس زندگی کو دیوانے کا خواب بنایا ہے، ہم سوچا کرتے نہیں کہ خبر میں جانے کے بعد میں اذا متنا وکننا عظاما، کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں اسرافیل سے کہ دوبارہ سور پھونکو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ واللہ اپنی طاقت کو بیان کرتا ہے، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا خبروں کو پھاڑتے ہوئے انسان اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک خبر سے 70 ہزار مردے اٹھیں گے اور سب مادرزاد ننگے ہوں گے۔ اپنے آنکھوں کو ملیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا، آنکھوں کو ملتے ہوئے کہیں گے ہلاکت اور بربادی ہو،
کون ہے جس نے ہم کو ہمارے خوابگاہوں سے جگہ دیا؟ جیسے ہی آنکھ کھلے گی لوگ دیکھیں گے اللہ کا عرش لگا ہوا ہے، اس عرش پہ خدا کی کرسی ہے، ہیبت طاری ہو جائے گی، اللہ کو انسان دیکھے گا، جیسے ہی دیکھے گا یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، انسانوں کے کلیجے پھٹ کے باہر نکل جائیں گے، آنکھیں الٹ جائیں گی، بھاگیں گے، اور بھاگنا شروع کریں گے تو زمین کے حصے کو چھوڑ کے جا نہیں پائیں گے، فرشتوں کے ہاتھ میں گرز ہوں گے اور بھاگنا چاہیں گے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اعلان کروائے گا کہ دنیا کے اندر تو چھوڑ دیا تھا، آج پکڑا ہے، آج پکڑا ہے، بھاگ کے دکھا سکتے ہو میری زمین کو چھوڑ کے تو آج نکل کے دکھاؤ، میری زمین کے حدوں سے نکل سکتے ہو آج نکل کے دکھاؤ۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اور جنات اور انسانوں اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ میرے آسمانوں کی حدوں کو چھوڑ کے جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ، میری زمین کو چھوڑ کے جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ، ہے کوئی جانے والا؟ ہاں بھائی جا سکتا ہے؟ بولو۔ ہاں، گرز ماریں گے فرشتے، سارے کے سارے اللہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک صف مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرق سے مغرب تک ہوگی، 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں 80 صفوں کے اندر مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور باقی کی 40 صفوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جیسے ہی کھڑیں گے لوگ سجدے میں گریں گے، مگر وہاں بد نصیبوں کی ایک جماعت ہوگی، جب لوگ سجدے میں گریں گے اللہ کو دیکھ کر، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی کمر کو اللہ تختے کی بنا دے گا، وہ جھکنا چاہیں گے جھک نہیں پائیں گے، یہ جہنمی ہونے کی پہلی علامت ہوگی۔ آج ہم سمجھتے نہیں کہ سجدے میں کیا رکھا ہے، سجدے میں کیا رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا ان کے شاگردوں میں کہ حضرت اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صحابی رسول ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ گئے تھے، تو اس کوفہ کے اندر ان کا حلقہ درس چلا کرتا تھا۔ اب ان کے شاگرد تابعین ہیں، اس میں سے ایک نے کہا کہ اللہ بارش کو روک لیتا ہے، کسی نے کہا زلزلے پیدا کرتا ہے، کسی نے کہا اناج میں قلت کرتا ہے۔ بڑی دیر بعد میں مجمع کو احساس ہوا کہ حضرت تو کچھ بول نہیں رہے، تو لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ تابعین تھے، ہم جیسے نہیں تھے، ادب ملحوظ ہوا، تو انہوں نے معافی مانگی اپنے استاد سے، کہا کہ حضرت اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ تو بتائیے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، دبلے پتلے، اللہ کے نبی کی احادیث کو ان سے زیادہ کسی نے بیان نہیں کیا ہے، روایت نہیں کی ہے، کہنے لگے کہ لوگوں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہاب ہے، رزاق اس کی شان ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ روئے زمین کے تمام جانداروں کی روٹی روزی کا ذمہ اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، وہ روٹی کو ختم نہیں کرتا، وہ بارشوں کو زائد نہیں برساتا، وہ زمین میں
زلزلے پیدا نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو لوگوں اللہ سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ آج جو بے بندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ لوگ میدان حشر میں جانے کے بعد میں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے عمل سے خدا کے سجدوں کا انکار کیا، وہ اللہ ان کی پیٹھ کو تختے کا بنائیں گے اور ساری دنیا کے سامنے اعلان کریں گے یہ ہیں میرے وہ باغی بندے جنہوں نے اپنی پیشانی کو میرے دربار میں جھکانے سے انکار کیا تھا۔ کیا حال ہوگا اس وقت کا؟ کیا ہیبتناک منظر ہوگا۔ لوگ بھاگیں گے، سورج سر پہ آ جائے گا، زمین کو اللہ تعالیٰ تانبے کی اور آسمان کو فولاد کا بنا دیں گے، انسان پسینے سے شرابور ہوں گے، انسان اپنے اعمال کی بنیادوں پہ بھاگ رہے ہوں گے، زبان باہر نکل جائے گی، حلق سے باہر نکل جائے گی، کسی کے ہونٹوں سے باہر نکلے گی، کسی کی سینے تک آئے گی، کسی کی پیروں تک آئے گی، اپنی زبان کو کھینچتے ہوئے اللہ کے دربار میں جائے گا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، مگر چھوٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ کے فرشتے بغل میں ہاتھ دے کر پکڑ کے لے جائیں گے، خدا اپنے جلال کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اللہ کے جلال اتنا زیادہ ہوگا، آدم کہیں گے کہ مولا مجھے معاف کر دے، حوا کا سوال نہیں کروں گا، نوح علیہ السلام کہیں گے مولا مجھے معاف کر دے، کنعان کا سوال نہیں کروں گا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مولا مجھے معاف کر دے، ہاجرہ اور سارہ کا سوال نہیں کروں گا، موسیٰ کہیں گے کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں اپنے خاندان کا سوال نہیں کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا معاف کر دے، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کروں گا۔ انبیاء کا یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ نفسا نفسی کے عالم میں فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے، ہاتھوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، خدا کا عرش، کرسی، اللہ کے داہنے جانب اللہ کا ترازو میزان لگے گا، بائیں جانب انسانوں کے نامہ اعمال کو اللہ رکھیں گے پلندوں کی شکل میں۔ اب خدا کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں ہوگی، بھاگ نہیں پائے گا، فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے۔ ہم کہتے نہیں کہ ہم بچ جائیں گے جھوٹ بول کر، اللہ کے دربار میں جب کھڑا کیا جائے گا اللہ انسان کے قدموں کو زمین میں گاڑ دیں گے، ہل نہیں پائے گا۔ لا یزال قدم عبد یوم القیامت حتی لا یسأل عن اربع، اللہ کے دربار میں جب بندے کو کھڑا کیا جائے گا اس کے قدم ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ کیا 4 سوال ہوں گے؟ ارے دیوانے کی طرح زندگی کو گزار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑا ہے، نبی کو چھوڑا ہے، قرآن سے منہ موڑا ہے، نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، اللہ کے دین کو لاوارث بنا دیا ہے۔